بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the Beneficent. واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلات کے بعد کافی یعنی ایک لمبی مدت غیب ہونے کے بعد آج دوبارہ انشاءاللہ کتاب التوحید کا سلسلہ لے کر حاضر ہوا ہوں. اللہ رب العالمین حق کہنے کی اور حق کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کا جو باب ہے اس کتاب کا وہ ہے باب الشفاعہ. باب الشفاعہ. اور کتاب التوحید کے تعلق سے اس باب کا جو مفہوم ہے وہ ہم یہاں شفاعت کے تعلق سے بالتفصیل گفتگو نہیں کریں گے کہ کون کس کے لیے شفاعت کرے گا قیامت کے دن، کیا اصول ہیں، اور کون کس کے لیے کس سلسلے میں شفاعت کرے گا. اس تعلق سے صرف اشارے ہوں گے، ورنہ کتاب التوحید کا جو موضوع ہے اس موضوع کے تعلق سے شفاعت کی حیثیت کیا ہے وہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ. اور مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب کو یہاں کیوں رکھا ہے وہ بات بیان کی جائے گی تاکہ کتاب التوحید میں اس باب کے آنے کا مقصد واضح ہو، اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ. آپ سب کو معلوم ہے جب سے کتاب التوحید کا سلسلہ شروع ہوا ہے شرک کرنے والوں کے مختلف حیلے اور بہانے یا ان کے شبہات جو بھی نام دے لیں بیان کیے جا رہے ہیں. کہ کبھی وہ لوگ بولتے ہیں بھائی یہ تو اولیاء ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں تاکہ یہ ذرا ہم کو اللہ سے قریب کر دیں، یہ ہمارے لیے وسیلہ بن جائیں، واسطہ بن جائیں. ہم حقیقت میں ان کی عبادت نہیں کرتے ہیں کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ رب نہیں ہیں، ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیارات اور صلاحیتیں نہیں ہیں، لیکن صرف اور صرف تھوڑی سی عبادت، تھوڑی سی نظر و نیاز، تھوڑا سا چڑھاوا ان کو دے دیتے ہیں کہ تھوڑا سا یہ خوش ہو جائیں تو یہ ہم کو اللہ تک پہنچا دیں گے. ورنہ ہمارا یہ روح سیاہ، ہم گنہگار، ہم لوگ ڈائریکٹ اللہ کے پاس آنے کے قابل نہیں ہیں. یہ لوگ پہنچے ہوئے ہیں، اولیاء ہیں، صالحین ہیں،
ملائکہ ہیں، مقربین ہیں، ان کے ذریعے سے ذرا ہمارا بھی بھلا ہو جائے گا۔ انہی تمام حیلے بہانوں میں یا شبہات میں ایک چیز شفاعت بھی ہے۔ اس دروازے سے بھی، یا یہ کہیے اس چور دروازے سے بھی مشرکین گھس کر توحید کی عمارت کو ڈھانا چاہتے یا اس کے اندر سیندھ لگانا چاہتے ہیں، اور اسی کو بیان کرنے کے لیے، اسی کی وضاحت کرنے کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے اس باب کو یہاں پر رکھا ہے، کیونکہ اس کے اندر تھوڑا سا معاملہ خلط ملط کا ہے۔ وہ خلط ملط کا معاملہ سمجھنے سے واضح ہو جاتا ہے، لیکن اگر اس کو آپ جان بوجھ کر گڑمڑ کرنا چاہیں، خلط ملط کرنا چاہیں تاکہ شبہہ پیدا کر سکیں، تو آپ کے لیے شبہہ پیدا کرنے کا امکان اس کے اندر ہے۔ تو جو لوگ چاہتے ہیں شرک عام ہو، جو توحید نہیں چاہتے ہیں، توحید خالص نہیں چاہتے ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ امت مسلمہ خالص توحید پر آ جائے، بلکہ ان کے اندر شرک پھیلتا رہے، اور یہ چاہنے والوں میں سر فہرست کون ہے؟ ہم انسانوں کا دشمن، مسلمانوں کا نہیں، ہم انسانوں کا دشمن ابلیس اور اس کی اولاد، اور ہم انسانوں جیسے دکھنے میں انسان، بلکہ دکھنے میں مسلمان لیکن حقیقت میں شیطان۔ تو ان کا کام یہی ہے کہ معاملہ خلط ملط کر دو، شبہہ پیدا کر دو، پتہ نہ چلے کہ توحید کیا ہے، شرک کیا ہے، لوگ غیر شعوری طور پر شبہات کے اندر مبتلا ہو کر شرک کو انجام دینے لگ جائیں، اور ہمارا مقصد حل ہو جائے گا، مسئلہ ختم ہے۔ تو اسی بات کو بتانے کے لیے مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں اس باب کو رکھا ہے، اور اسی لیے میں نے کہا کہ توحید کی حیثیت سے شفاعت کی وضاحت یہاں اس درس میں اللہ کی توفیق سے کی جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں پر ہم شفاعت کی تفاصیل نہیں بیان کر سکتے، کیونکہ اگر شفاعت کے تعلق سے تو شفاعت عظمیٰ کی ہی صرف اگر حدیث بیان کرنے اور اس کی وضاحت کرنے بیٹھ جائیں تو اس طرح کا ایک درس اسی میں ختم ہو جائے گا۔ میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہوگی پورے تمام میدان محشر والوں کے لیے ایک طرح سے اسی کو بیان کریں تو یہ وقت ناکافی ہو جائے گا، اس لیے ہم ان چیزوں کو یہاں کوئی تفصیل نہیں رکھیں گے انشاءاللہ، صرف اشارے میں بات ہوگی، لیکن شفاعت کی حیثیت ہمارے توحید اور شرک کے تعلق سے کیا ہے انشاءاللہ وہ بات آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ شفاعت پہلے نمبر پہ یہ تھوڑا سا سمجھیں کہ شفاعت کہتے کس کو ہیں۔ بڑی یعنی اردو کا لفظ ہمارے سفارش اور شفاعت بھی استعمال ہوتا ہے، دونوں کا معنی تقریباً لوگ سمجھتے ہیں، اور میں بارہا کہتا ہوں کہ اس طرح کی چیزوں کی اگر ہم وضاحت کرنے بیٹھ جائیں تو کبھی کبھی وضاحت کرنے سے وہ چیز پیچیدگی اس کی اور بڑھ جاتی ہے، ورنہ سفارش سب سمجھتے ہیں کہ کسی کا کوئی کام کسی سے ہوتا ہے، آپ پہنچے بھائی، آپ کی پہچان پہلے سے اس بندے سے ہے جس سے اس کی ضرورت ہے، آپ نے بھائی یہ بندہ میں اس کو جانتا ہوں اور یہ حقدار ہے اس چیز کا، یا یہ میرے پہچان کا ہے اور آپ اس کی مدد کر سکتے ہیں تو ذرا کر دیجئے، سفارش ہو گئی۔ وہ بندہ اس کو نہیں جانتا تھا لیکن اس کا کام کر سکتا تھا، ویسے ہو سکتا ہے کہ نہیں کرتا، لیکن اب آپ کی تائید اس کو حاصل ہو گئی، آپ کی سفارش اس کو حاصل ہو گئی تو وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ جو عربی میں لفظ ہے شفع کا لفظ، وطر کا لفظ اکیلے کو کے لیے یا طاق کے لیے استعمال ہوتا ہے مفرد کے لیے، اور شفع کا لفظ جوڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو جب ایک بندہ ضرورت مند ہے اور ایک بندے کے پاس جا رہا ہے جس سے اس کی ضرورت ہے، تو جا رہا ہے تو اکیلے جا رہا ہے نا، اکیلے جا رہا ہے،
جب کوئی ایک بندہ آ کر کے کہتا ہے چلو بھائی میں تمہارے لیے سفارش کر دوں گا، تو ابھی کیا وہ اکیلے جا رہا تھا، ابھی کیا ہو گیا؟ 2 ہو گئے۔ ابھی پہلے وطر تھا، اکیلے تھا، مفرد تھا، جا رہا تھا اپنے کام کے لیے، اب ایک بندہ اس کے ساتھ اس کی تائید میں، اس کی سفارش میں مل گیا، تو اب جوڑے ہو گئے، اسی کام کے لیے دونوں جوڑے مل کر جا رہے ہیں۔ تو یہ ہے سفارش کا مفہوم تھوڑا سا، باقی تو آپ لوگ سب سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ اب مؤلف رحمہ اللہ نے جو باب باندھا ہے یہاں پر جس مقصد سے، تو میں نے عرض کیا کہ وہ لوگ مختلف بہانے سے کس کو پکارتے ہیں، کچھ لوگ فرشتوں کو پکارتے ہیں، کچھ جنوں کو پکارتے ہیں، ہے نا، کچھ کسی درخت سے مدد حاصل کرتے ہیں، کچھ کسی پتھر سے، کچھ کسی اسٹیچو سے، اب وہ اسٹیچو چاہے لکڑی کا بنا ہو چاہے کسی اور چیز کا جس سے بھی بنا ہو، ہے کہ نہیں ہے، کچھ لوگ قبروں میں دفن ان کے گمان کے مطابق اولیاء اور صلحاء سے، کچھ لوگ انبیاء سے، کچھ لوگ انبیاء سے۔ اب یہود و نصارہ کی پوری قوم اتنی بڑی تعداد میں کس کو شریک کرتے وہ اللہ کے ساتھ؟ نبی، اپنے نبی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شریک کرتے، ان کی بات کو شریک کرتے اللہ کے ساتھ۔ تو یہ سارے لوگ مختلف کیٹیگری کے ہیں، سب کا اپنا اپنا خدا ہے، اپنا اپنا معبود ہے، اپنی اپنی وہ ذاتیں اور شخصیتیں ہیں جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک کیا ہوا ہے اپنے عقیدے اور اپنی گمان کے مطابق۔ ان سب کو کرتے ہیں، اور جیسے ہی آپ آ کر ان کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو کیا کہیں گے؟ وہی بات پرانی، اور یہ بہت پرانی بات ہے، نئی بات نہیں ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، یہ جب سے انسان گمراہ ہوا، معلوم ہے نا، نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر گمراہی سب سے پہلے شرک انہی کے قوم کے اندر داخل ہوئی، ود، سواع، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 جو تھے، کہتے ہیں ان کے نیک لوگوں، اور یہ نہیں عام نیک لوگ، بڑے ہی ولی قسم کے لوگ تھے، جب وہ مر گئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، پوری کہانی اس کے اندر موجود ہے، شیطان نے اپنی کارستانی شروع کی، اور دھیرے دھیرے بہت سارے لوگ ہمارے بھائی بولتے ہیں نا، ارے بھائی اس میں کوئی شرک دکھائی دیتا ہے آپ کو، آپ کیوں ان چیزوں سے روکتے ہیں؟ دراصل ہماری شریعت اتنی حکمت والی شریعت ہے، کیونکہ یہ حکیم، رب حکیم کی طرف سے آئی ہوئی شریعت ہے، کہ جس چیز سے یہ شریعت روکنا چاہتی ہے اس کے تمام چھوٹے بڑے راستوں کو یہ شریعت پہلے سے کاٹ دینا چاہتی ہے، سد ذرائع اور دروازہ بند کرنے کے طور پر۔ کوئی بھی چیز، کوئی بھی کام جو آج نہیں، 1 سال بعد، 10 سال بعد، ایون 100 سال بعد آپ کو غلط کام تک پہنچانے والی ہے، یا وہ راستہ آپ کو غلط کام تک پہنچانے والا ہے، تو شریعت نے آج ہی اس کو کاٹ کے رکھا ہے۔ تصویروں سے پورے مسلمانوں کو معلوم ہے نا کہ تصویر سے منع کیا گیا ہے، اسٹیچو بنانے یا تصویر کشی کرنے یا کمرے میں، یہ شیطان نے جہاں جو کام کیا تھا یہی کہا تھا کہ ارے بھائی یہ لوگ مر گئے، یہ لوگ تمہارے اتنے نیک لوگ، تم تو بدکار لوگ ہو، یہ لوگ اتنے نیک لوگ تھے اور یہ تو چلے گئے اب دنیا سے، اب اگر ان کو یاد کرنے کا کوئی ذریعہ تم نے نہ بنایا تو تم تو ویسے بددین ہو، دھیرے دھیرے اور بددین ہو جاؤ گے، تمہاری اولاد اور بددین ہو جائے گی، تمہاری اولاد اس کے بعد آئے گی۔ تو ایسا کرو کہ کوئی طریقہ اختیار کرو کہ بھئی یہ لوگ تم کو یاد رہیں، اور ان کو یاد کر کے کم سے کم نیکی کا جذبہ تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ کوئی برائی ہے اس میں بھائی؟ ہم کہیں گے نہیں یہ بھی غلط ہے، لیکن آپ جیسے، ہمارے جیسے بہت سارے لوگ کہیں گے یہ مولوی بہت سخت ہے، یہ بہت، اس کو کچھ نہیں آتا ہے، صرف سختی کرنا جانتا ہے بس،
اس میں کیا مسئلہ ہے، اس میں کیا پریشانی ہے، اس میں کون سا شرک پایا جاتا ہے، اس میں کون. لیکن ایک نہیں، پانچ کو وہ ایک وقت آیا کہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرنے لگ گئے، ہے نا. اور شرک سے بڑا گناہ کوئی ہو سکتا؟ شروعات کہاں سے ہوئی تھی؟ اسی بات سے ہوئی تھی شروعات. تو اس لیے یہ جو تدرج یعنی کہ منزل بمنزل، قدم بقدم آگے بڑھنے کا جو طریقہ ہے نا، یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، پرانا طریقہ ہے. تو جیسے ہی ان کو کہا جائے تو کہتے بھائی آپ لوگ کیوں پریشان ہیں، ہم ان کی عبادت نہیں کر رہے ہیں. ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ لوگ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی بنیں گے. صرف اتنے کے لیے ان کو خوش کر رہے. ارے بھائی زندگی میں ایک بار ایک مرغا چڑھا دیا تو کیا مصیبت آ گئی، کیا مصیبت آ گئی. تو یہ جواب جو ہے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، پہلے سے لے کے آج تک اور قیامت تک لوگ یہ جواب دیتے رہیں گے. اب اسی جواب کی حقیقت کو بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگ سمجھیں کہ اس جواب کی اپنی کیا حیثیت ہے، کیا واقعی شریعت میں اس کی کچھ گنجائش ہے یا کہ اللہ رب العالمین نے یہ دروازہ بالکلیہ بند کر رکھا ہے. اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سفارش جو ہے نا شریعت کے تعلق سے، اس میں گڑمٹ کہاں سے، خلط ملط کہاں سے ہوا معاملہ؟ خلط ملط یہاں سے ہوتا ہے معاملہ کہ شریعت میں کچھ سفارشوں کا ذکر ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سفارشی بنیں گے، ہے نا. اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نبی کا دامن پکڑ کے مچل جائیں گے، ان کا مطلب میں سمجھوں اگر تو یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم واسطہ بنائیں گے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سفارش کریں گے اور پھر ہماری بخشش ہو جائے گی، یہی نا. تو اب ہم اگر اس سفارش کا یا عمومی طور پر سفارش کا کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے سفارش نہیں کر سکتے، تو کہیں گے دیکھو بھائی یہ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے، یہ تو حدیث کا انکار کر رہا ہے نا. تو پھر اب اس کو بیان کرنا ضروری ہے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، لیکن آپ کی شفاعت کی حیثیت کیا، کیسے کریں گے، کب کریں گے، کس کے لیے کریں گے، کن حالات میں کریں گے. کیا آپ کافروں کے لیے بھی کریں گے، مشرکوں کے لیے بھی کریں گے، پورے انسانوں کے لیے کریں گے کہ سارے جہنم خالی کر کے جنت کو بھر دو؟ نہیں نا، تفصیل ہے اس کے اندر. تو اسی تفصیل کو بیان کرنا، اسی تفصیل کو سمجھنا اس کتاب کے اندر اس باب کو لانے کا مقصد ہے. اب یہ دو آیتیں جو میں نے پڑھی تھیں اس کے اندر یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف بیان فرمایا ہے کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. اللہ نے کیا فرمایا؟ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ. یہ جو سفارش کے بہانے سے کچھ تھوڑا بہت ہم اپنے گمان اور اپنے عقیدے کے مطابق کہتے ہیں کہ تھوڑا ان کو خوش کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس کس چیز سے تعبیر کیا، اس کو عبادت سے تعبیر کیا ہے. کس چیز سے تعبیر کیا؟ عبادت سے. فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرتے. وہ غیر اللہ کیسے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جو ان کو نہ نقصان پہنچا سکتے اور نہ ہی ان کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے. وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، اور کہتے ہیں یہ تو ہمارے سفارشی ہیں. آپ کہتے ہیں کہ صرف ہم ان کو اپنا سفارشی بنا رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین فرما رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسی ذاتوں کو، ایسی چیزوں کو کی عبادت کر رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچائے نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس طاقت ہی نہیں ہے نا. تو اب اللہ کی بات صحیح ہے یا ہماری آپ کی بات صحیح ہوگی؟ اللہ کی بات یقیناً. ہم لاکھ کہیں کہ بھائی ہم ان کو کچھ نہیں کرتے، یہ تھوڑا سا نذرانہ دیتے ہیں کہ یہ خوش ہو جائیں اور ہمارے لیے واسطہ بن جائیں، بس اتنی سی بات ہے. لیکن اللہ نے اسی تھوڑے سے کام کو، اس تھوڑی سی چیز کو کیا فرمایا؟
کہ یہ عبادت ہے بھائی، یہ عبادت ہے۔ اور یہ عربوں کے لیے یعنی کہ کفار مکہ کی حکایت بیان فرمائی اللہ رب العالمین نے دوسری آیت کے اندر کہ انہوں نے جب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی بھائی ان 360 بتوں کو چھوڑو، ایک اللہ کی عبادت کرو، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ما نعبدہم، انہوں نے کم سے کم عبادت کا اقرار کر لیا کہ ہاں ہم عبادت کرتے ہیں لیکن مقصد ہمارا دوسرا ہے۔ فرمایا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی عبادت صرف اتنے مقصد کے لیے کرتے، ان کو اللہ جان کر نہیں کرتے، ان کو اللہ جان کر، ان کو معبود جان کر ہم عبادت نہیں کرتے، بلکہ صرف اور صرف اس لیے کرتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفا، تاکہ میرے لیے واسطہ بن جائیں، تھوڑا سا ہم کو اللہ سے قریب کر دیں۔ سمجھ گئے؟ اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ بھائی اس شفاعت کے بہانے یا واسطہ بنانے کے بہانے جو کام ہم ان کے ساتھ کرتے ہیں وہ عبادت ہے اور وہ شرک ہے، سراسر شرک ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ یہ سب سے بڑی بات یہاں پر اللہ معبود اور بندے، عبد اور معبود، خالق اور مخلوق کے اندر یہ واسطے کی تلاش جو پیدا ہوئی، اس کی وجہ کیا ہے؟ بہت مشہور آپ سب جانتے ہیں جو لوگ فیلڈ میں رہتے ہیں کہ بھائی وہ بڑی مثال دیتے کہ بھائی آپ کو یہ اوپر چھت پہ جانا ہے تو کیا بغیر سیڑھی کے جاؤ گے؟ ہے نا، مثال دیتے، ارے بھائی چاہے سیڑھی وہ اینٹ پتھر کی تم نے بنایا ہو یا بانس کی لگا دو سیڑھی یا لوہے کی لگا دو، پر لگانا تو پڑے گا، نہیں جا سکتے اوپر جب تک کہ سیڑھی نہ ہو تمہارے پاس۔ تم پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے، ایک عام آدمی پرائم منسٹر سے ملنے کے لیے بھائی کیسے جا سکتا ہے؟ جا سکتا ہے، اس کو تو گیٹ پر سیکورٹی ہی روک دیں گے، نہیں آگے جانے دیں گے۔ کیسے جاؤ گے بغیر کسی واسطے کے؟ تو واسطہ تو لینا ہی پڑے گا۔ اگر دنیا میں تم کسی وزیر کے پاس نہیں جا سکتے تو اللہ کے پاس بھلا کیسے ڈائریکٹ جا سکتے؟ ایک عام آدمی کے، ایک نادان آدمی کے دماغ میں بات بیٹھنے کے لیے طریقہ اسلوب کافی کارگر ہے کہ نہیں ہے؟ واقعی بھائی ہم ایک دنیا کے بادشاہ کے پاس نہیں پہنچ پاتے تو یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے پاس ہم بغیر واسطے کے کیسے پہنچیں گے؟ پھر وہ واسطہ تلاش کرنا شروع کر دیتے، چلو ٹھیک ہے بھائی بغیر واسطے کے جب نہیں پہنچیں گے اللہ کے پاس تو چلو ان واسطوں سے ہی پہنچیں گے اللہ کے پاس۔ پہنچنا تو ہے، پہنچنا تو چاہتے ہی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں بہت سارے لوگ کہ ان کی نیت خراب نہیں ہوتی۔ کیا ہوتا ہے؟ ان کی نیت خراب نہیں ہوتی، نیت اللہ تک پہنچنے کی نیت ہے، نیت خراب ہے؟ نیت تو بہت اچھی ہے بھائی، لیکن یہ شبہہ جو شیطان نے ایک وسوسہ دل میں ڈال دیا نا بھائی کہ جب ایک بادشاہ اور دنیا کے بادشاہ کے پاس جو ہے بغیر واسطے کے نہیں پہنچ سکتے تو یہ تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے پاس بغیر واسطے کیسے پہنچ سکتے بھلا بتاؤ؟ توحید کی پوری عمارت ٹھیک ہے، ختم۔ اب کتنا بھی آپ سمجھاؤ کہ نہیں بھائی اللہ کو واسطے کی ضرورت نہیں ہے، کہہ رہے دنیا کے بادشاہ کو واسطے کی ضرورت ہے تو اللہ کو واسطے کی ضرورت کیسے نہیں رہے گی؟ ہے نا، یہی سب چیزیں ہیں، یہ اور اس سے ملتی جلتی بہت ساری باتیں، اس میں ہم وقت ضائع کریں تو فائدہ نہیں ہے، لیکن کہنے مطلب یہ ہے کہ یہی چیزیں ہیں جو شبہات اللہ کے بندوں کے درمیان پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ اللہ کے بندے اللہ کے در کو اور توحید کو چھوڑ کر غیر اللہ کے در کو انہی شبہات کی بنیاد پر اختیار کر لیں۔ اب یہ دیکھیے سب سے بڑی بات کہ اللہ اور غیر اللہ جن کے بارے میں ہمارا یہ گمان ہے اور جو ہم آ کر خلط ملط کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں یہیں سے، اللہ کی شان میں سب سے بڑی گستاخی ہے کہ اللہ کو اللہ کے بندوں پر قیاس کر کے اللہ کو سمجھا جائے اور اللہ کی معرفت حاصل کی جائے۔
انسان کو ایک واسطے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ مخلوق کو ایک واسطے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اگر ہم ایک بادشاہ کی ہی مثال لے لیتے ہیں، ایک بادشاہ کی مثال لے لیں، اس کو اپنے رعایا کے تعلق سے واسطے کی ضرورت کیوں کر پڑتی ہے، یا اس کی رعایا کو اس بادشاہ تک پہنچنے کے لیے عام طور پر واسطے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ مخلوق، اس کا علم بہت محدود ہے نا، اس کا علم بہت محدود ہے۔ اللہ نے فرمایا نا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، بہت تھوڑا سا علم تمہیں دیا گیا۔ اور واقعی یہ انسان کتنا نادان ہے، کتنا جاہل ہے، کتنا جاہل ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جب تک ہمارے دماغ میں پورا امیجن نہیں کر لیں گے جب تک ہم اللہ کو نہیں مانیں گے، ہے نا۔ ہم کہتے ہیں پہلے یہ دنیا، یہ کائنات کتنی بڑی ہے نا، اس بڑی سی کائنات میں سے یہ کرۂ ارضی، ایک زمین، یہ چھوٹا سا حصہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس سرزمین میں کتنی چیزیں ہیں کہ جن کا احاطہ 1/10 کا 1/100 کا احاطہ تم نہیں کر سکتے اپنے اس چھوٹے سے دماغ سے، تو تم اللہ کی اتنی بڑی کائنات، اس کائنات کو بنانے والے کے بارے میں تم احاطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اور جب تک احاطہ نہیں کرو، جب تک تم اللہ پہ ایمان نہیں لاؤ، کتنی بڑی نادانی ہے یہ۔ ابھی یہ دروازہ بند کر دیں، دروازے سے باہر کیا ہمیں آپ کسی کو نہیں معلوم کہ باہر کیا ہو رہا ہے، باہر کون بیٹھا ہے، کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے کہ نہیں ہے؟ اور باہر والے کو اندر کے بارے میں نہیں معلوم۔ اتنا کم علم ہمارے پاس، کوئی سورس نہیں ہے۔ اب یہ ہماری خواتین، ہماری بہنیں جو ادھر دیوار کے ادھر بیٹھی ہیں، اگر یہ مائک کے ذریعے آواز نہ ان کو پہنچایا جائے یا ٹیلی ویژن کے ذریعے ان کو آواز نہ پہنچایا جائے تو یہ مولوی صاحب کیا بک بک کر رہے ہیں ان کو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو ہم بحیثیت انسان، ہماری طاقتیں، ہماری تمام صلاحیتیں بڑی محدود ہیں، اس لیے ہم کو واسطوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن رب ذوالجلال، نہ اس کے پاس علم کی کمی ہے، نہ اس کے پاس قدرتوں کی کمی ہے، نہ اس کے پاس طاقتوں کی کمی ہے، تو اس کو واسطے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اللہ اتنی بڑی کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور اگر میرے بھائی ہم پڑھتے نہیں اور ہم مطالعہ نہیں کرتے اور ہم کو اتنا وقت نہیں ہوتا، کوسنے شروع کر دیتے کہ مولوی صاحب بہت لمبی تقریر کرتے، ہم کیا کیا کریں؟ اگر اللہ رب العالمین کے علم کو بیان کرنے کے لیے اگر چند مثالیں دینی پڑیں، اس سرزمین کے اندر کتنے کیڑے مکوڑے، اس سمندر کے تہ کے اندر کتنی مچھلیاں، کتنے جانور، الگ دنیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کو سورہ فاتحہ کے اندر کیا کہا گیا؟ الحمد للہ رب العالمین، تعریف، تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سارے جہانوں کا رب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح انسانوں کی ایک جہاں ہے، ایک دنیا ہے، اسی طرح انسانوں کی طرح پتہ نہیں کتنی مخلوقات ہیں، سب کی الگ الگ دنیا ہے، اور یہ رب سب کا رب ہے۔ تو ہم اس رب کو قیاس کرتے ہیں اپنے چھوٹے سے ایک انسان نامی مخلوق، بھلے ہی وہ بادشاہ ہو گیا ہے تو انسان ہی نا، انسان کے جتنی نواقص ہیں سب اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ بھلے پوری دنیا پہ بادشاہت کرنے والا ذوالقرنین اور سکندر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ تھا تو انسان، آدم کی اولاد، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے، جس طرح ان کو بھوک لگتی، کھانا کھاتے، باتھ روم جاتے، یہ ساری چیزیں ساری وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، اللہ رب العالمین کی مثال کیا ہے انسانوں کے ساتھ۔ تو یہاں جب بندہ انسان کی طاقتوں کی روشنی میں اپنے رب کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسی طرح کی غلط فہمی میں اور شبہے میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ہاں جب انسان کو واسطے کی ضرورت ہے، ہمارے دنیاوی بادشاہ کو واسطے کی ضرورت ہے، تو آسمانی بادشاہ کو بھی ضرورت پڑے گی ہی۔ تو یہ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات،
ہمارے یہ دنیا کے مخلوق، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، اکیلا کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ کسی کے پاس کوئی امریکہ کا صدر ہی ہو، کوئی بھی، پوری دنیا، ہم نے کہا پوری دنیا کی مثال لے لیں، بادشاہ، لیکن اکیلے بحیثیت تنہا کچھ کر سکتا؟ نہیں کر سکتا نا. اس کو وزیر کی ضرورت ہے، اس کو فوج کی ضرورت ہے، اس کو چیلے چاپڑ جتنے بھی، اس کو معاونین کی ضرورت ہے، تب جا کے کہیں کچھ کر پائے گا. اللہ کو اس کی ضرورت ہے؟ اللہ محتاج ہے کسی کی مدد کرنے کا؟ تو پھر اللہ رب العالمین کو بندوں کے ساتھ قیاس کرنے کا کوئی مطلب ہے؟ تو اللہ کے پاس ایسی قدرتیں ہیں کہ ان قدرتوں کے ذریعے اللہ کسی واسطے کا، اور بھی باتیں ہیں لیکن میں نظر انداز کر کے آگے بڑھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی قدرتیں بے پناہ ہیں کہ ان قدرتوں کے آگے اللہ کو کسی واسطے کی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان کوئی پردہ بھی نہیں رکھا ہے دنیاوی بادشاہوں کی طرح. دنیاوی بادشاہ تو ان کو اپنے حفاظت کی ضرورت ہے، ان کو سیکورٹی کی ضرورت ہے، ان کو پردے کی ضرورت ہے، ان کو معاون کی ضرورت ہے، ان کے پاس طاقت نہیں ہے، ان کو واسطے کی ضرورت ہے، ان کو ان کا علم نہیں ہے. وہ آ کر کے بادشاہ کو اگر بتا نہ دیں کہ تم آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، تو اس کو اپنے محل میں بیٹھ کر کیا پتہ چلے گا؟ کچھ پتہ چلے گا؟ کچھ نہیں. تو یہ وجوہات میرے بھائی، جن وجوہات کی بنیاد پر انسان کو واسطے کی ضرورت ہے، اللہ ان وجوہات، ان اسباب سے بے نیاز ہے. تو اس لیے اللہ کو، یا یہ کہیے خالق کو، اس کے مخلوق پر قیاس کرنا اور قیاس کر کے واسطہ تلاش کرنا، یہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑی گستاخی اور سب سے بڑی ناانصافی اور سب سے بڑا شرک ہے. اب یہ بات جب کلیئر ہو گئی تو پھر شفاعت کا مسئلہ اور واسطے کا مسئلہ بہت میں سمجھتا ہوں کافی حد تک کلیئر ہو گیا مسئلہ. لیکن پھر بھی چند باتیں شفاعت کے تعلق سے جو یعنی غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہیں کہ دیکھیں شفاعت کی دو قسمیں ہیں. ایک وہ شفاعت شریعت میں جس کی گنجائش نہیں ہے، شفاعت ہے کہ جو شریعت میں ثابت ہے اپنے حدود اور قیود اور شرائط کے ساتھ. سمجھ گئے؟ وہ کون سے شفاعت کی گنجائش نہیں ہے؟ جو شفاعت اللہ کو ترک کر کے غیر اللہ سے کیا جائے، یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ شافعی مطلق ہوگا ہمارے لیے، یعنی ہم اس کا واسطہ پکڑیں گے تو یہ ہر حال میں ہم کو اللہ تک پہنچا کے رہے گا اور ہمارے اس حد تک کام آئے گا کہ اللہ سے قریب کر دے گا، جہنم سے ہم کو نجات دلا دے گا، جنت میں ہمارے داخلے کا یہ سبب بنے گا. تو اس طرح کا کہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی شفاعت اختیار کرتے ہیں وہ منفی شفاعت ہے، اس کی کوئی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے. اب وہ شفاعت کون سی ہے جس کی گنجائش ہے، جو ثابت شدہ ہے، جن کے اندر یہ دو شرطیں کم از کم پائی جائیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شفاعت کس سے ہو، کس سے طلب کی جائے؟ اللہ سے. سمجھ گئے؟ دوسرے نمبر پر وہ شفاعت ایسے شخص کے سلسلے میں ہو جس کے بارے میں شفاعت قبول کی جا سکے، شفاعت قبول کی جا سکے. اور پھر یہ شفاعت ہو کیسے؟ اللہ کی اجازت کے بعد. آیت الکرسی پڑھیں، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. اب آپ
ایک چیز سب سے بڑے سفارشی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش کرنا شروع کر دیں گے؟ نہیں۔ تو پھر آپ تصور کیجئے کہ اگر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ حق نہیں دی کہ آپ بغیر اجازت کے سفارش شروع کر دیں، تو پھر باقی اور لوگوں کو کس شمار میں آپ رکھیں گے کہ ہم یعنی ان ہزاروں قبروں کے اندر مدفون جو ہمارے عقیدے کے مطابق اولیاء ہیں، جن پر ہزاروں مرغے اور پتہ نہیں کتنے بکرے اور کیا چڑھائے جاتے ہیں، اس عقیدے کے تحت کہ یہ ہمارے سفارشی بنیں گے؟ کیسے ان کی گنجائش کی جا سکتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عظمیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ سجدے میں گریں گے، سجدے میں گریں گے، کچھ نہیں، کوئی سفارش نہیں، سجدے میں گریں گے، یہ آپ کا پہلا کام ہوگا اللہ کی توفیق سے، اور اللہ پھر الہام کرے گا ایسے کلمات کہ وہ کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی حمد و ثنا میں فرمائیں گے، پھر رب خوش ہوگا، کہے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارفع رأسک، سجدے سے سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا، سفارش کرو قبول کیا جائے گا، پھر جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ یہ سب سے بڑے سفارشی کا حال ہے۔ یہ وہ کہ جو صحیح احادیث کے ذریعے ثابت شدہ شفاعت کی بات ہے، جن کے بارے میں نہ کوئی آیت ہے، نہ کوئی حدیث ہے، نہ کسی صحابی کا کوئی قول ہے، اور نہ ہی کوئی منطق ہے کہ ان کی سفارشیں بغیر کسی شرط کے اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں، تو پھر ان کی کیا بات کی جائے؟ عمومی طور پر اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر اس طرح کی شرطوں کو بیان فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہی ہو گئی کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نہیں، اور دوسری بات ولا یشفعون الا لمن ارتضی، سفارش کس کے لیے؟ سفارش اس شخص کے لیے جس کے لیے اللہ راضی ہوگا۔ اب ہم ہیں، ہمارے بغل میں پڑوسی میں ایک کافر ہے نا، کافر ہے، ہم ایمان والے ہیں اللہ کے فضل سے، قیامت کے دن جاتے ہیں اور اللہ سے ہی سفارش کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں اللہ یہ ہمارے بغل والا پڑوسی والا کافر تھا، ذرا اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں داخل کر دے۔ اس کی گنجائش ہے شریعت میں؟ نہیں۔ صرف ایک کافر کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بات آئی ہے، کون ہے وہ؟ چچا ابو طالب، چچا ابو طالب۔ یہ صحیح احادیث کے ذریعے ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کی وجہ سے، لیکن وہ بھی یہاں یہ سفارش اس کی قبولیت صرف ایک محدود حد تک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سید ولد آدم، لیکن آپ سفارش کر کے اپنے چچا کو جہنم سے جنت میں نہیں لا سکتے۔ ہاں، آپ کی سفارش کی وجہ سے ان کے عذاب میں ہلکا پن آ جائے گا، یہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، صرف یہی ایک بات ہے۔ تو باقی سفارشوں کی کیا حیثیت ہے؟ کوئی حیثیت نہیں، یہ صرف ہمارے خیالوں کا دھوکہ ہے، ہمارا ایک وسوسہ ہے، ایک وہم ہے، ایک شبہہ ہے جو ہمارے دلوں کے اندر پیدا کر دیا گیا، ایک بدعقیدگی ہے جو ڈال دی گئی ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔
کیونکہ اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر قیامت کے دن کسی کے سفارشی نہ ہونے کا بیان فرمایا ہے. فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل. قیامت کے دن کسی کے بارے میں کسی کی سفارش نہیں. یہ اللہ نے انکار کر دیا. اس کے بعد کسی انکار کے بعد جب اس بات ہوتا ہے نا، عام انکار کے بعد، تو وہ جس مقدار میں اس کا اس بات ہوتا ہے اسی مقدار میں اس کو ثابت کر سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو وہ کتنی شفاعتیں ہیں جو شریعت سے ثابت ہیں. سب سے پہلی بات تو یہی شفاعت جو شفاعت عظمیٰ کے نام سے جانی جاتی ہے، میدان محشر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سفارش کریں گے. دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش جو جنت والوں کے لیے ہے. جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا دروازہ کھلوائیں گے تو کھولیں گے، پھر آپ کے پیچھے بہت سارے لوگ جائیں گے. ورنہ جب تک آپ نہیں دروازہ کھلوائیں گے، جب تک جنتی بھی جنت میں نہیں جا پائیں گے. تو یہ بھی ایک سفارش شمار کی گئی ہے. تیسرے نمبر پر بعض جنتیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے تو ان کے درجات بلند ہوں گے. اور چوتھی قسم جو ہے یہی ابو طالب آپ کے چچا کے بارے میں کہ ان کے عذاب کے اندر تخفیف کی جائے گی، مکمل نجات ان کو جہنم سے نہیں ملے گی. پانچواں نمبر ہے کہ اہل توحید، یاد رکھیں کون؟ اہل توحید، گنہگار جو کہ جہنم کے حقدار ہو چکے ہیں. سمجھ گئے؟ لیکن اہل توحید ہیں. بنیادی بات جنت کا مستحق ہونے کے لیے ان کے پاس موجود ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کے لیے سفارش کر کے ان کو جہنم کی، ان کو یہ اہل توحید تھے، جہنم میں نہ جائیں، ان کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائے. یہ ہے. اور چھٹی قسم جو ہے کہ جو جہنم کے اندر چلے جائیں گے، حدیث ہے نا، جہنم کے اندر جائیں گے، پھر مرحلہ در مرحلہ ان کو نکالا جائے گا. اللہ اپنی رحمت سے نکالے گا، سفارشوں سے نکالے گا. انہی میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی، انہی میں سے اولاد کی سفارش ہوگی، انہی میں سے حفاظ کرام کی سفارش ہوگی، انہی میں سے بہت سارے جو یعنی مختلف احادیث کے اندر. میں نے کہا کہ ابھی میرے موضوع کا وہ رخ نہیں ہے کہ اس میں سفارشات کی تفصیل بیان کروں، لیکن یہ بھی ایک چھٹی سفارش ہے جو ثابت شدہ سفارش ہے کہ یہ شریعت میں اس کی گنجائش ہے اور یہ ثابت ہے. تو اب یہاں پر میں نے جو کہا کہ یہ ساری سفارشیں ہیں. کہ کوئی بھی آ کر آنکھوں میں دھول جھونک سکتا ہے کہ دیکھو بھائی یہ تو تم انکار کرتے ہو کہ کوئی لا تنفع، وہاں پر کوئی سفارش کام نہیں آئے گی، نفع بخش نہیں ہوگی. اور یہ دیکھو یہ ساری سفارشیں نفع بخش ہیں. اتنا نفع بخش ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کا عذاب سفارش کر کے کامیاب ہو گئے کرانے میں. ہاں، یہ اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ کا معاملہ ہے، ثابت شدہ ہے، اس کا انکار ہم نہیں کر سکتے. لیکن جس چیز کا انکار اللہ رب العالمین نے خود کیا ہے، اس کو ہم کس دروازے سے داخل کریں گے؟ کسی دروازے سے اس کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ اولیاء، یہ قبروں کے اندر دفن، یہ جن، یہ ملائکہ، یہ سارے لوگ سفارشی ہوں گے. نہیں، اللہ کے پاس، اللہ کے حضور کسی کو یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ منمانی سفارش کر سکے، منمانی سفارش کر سکے. اور بیان ہمارے ہاں کیا 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 جاتا ہے ان ولیوں کے سلسلے میں، وہ سب واقعات اگر بیان کریں تو مضحکہ خیز بھی لگتا ہے. سبحان اللہ، عقل انسان کی اتنی گئی گزری ہو جاتی ہے. وہ تو بہرحال معروف ہے کہ جو انسان جب توحید سے گر جاتا ہے تو اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی ہے. اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کو جانور یا جانور سے بھی بدتر قرار دیا ہے. وجہ یہی ہے کہ نہ دل سے سوچتے ہیں، نہ آنکھوں سے دیکھتے ہیں، نہ کانوں سے سنتے ہیں، تو جانور سے بھی بدتر ہیں وہ. اور تعجب کی بات نہیں ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ
سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ نے جن شفاعتوں کا انکار کیا ہے فرشتوں کا بھی دیکھیے سبحان اللہ، ایک آیت کریمہ مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، بہت ساری آیتیں، قل للہ الشفاعۃ جمیعا یہ ایک آیت ہے، اس کے بعد میں یہ آیت الکرسی کا ٹکڑا نقل کیا ہے مؤلف رحمہ اللہ نے، اور اسی طرح سے وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ ان فرشتوں کی شفاعت بھی کوئی نفع بخش نہیں ہوگی مگر اللہ جس کے لیے اجازت دے دے۔ جب اللہ اجازت دے دے تو پھر وہ سفارش کامیاب ہو سکتی ہے۔ لمن یشاء، جس کے لیے اللہ چاہے، جس کے لیے چاہے اور جس کے لیے اللہ راضی ہو۔ ایک بڑی بہترین بات مؤلف رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے، چونکہ یہاں پر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی عقلوں کو اور دل و دماغ کو اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ آپ باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی گمراہ کرنے والا آپ کو گمراہ نہ کر سکے، ورنہ تو گمراہ کرنے والوں کی بھرمار ہے۔ آپ یہاں اتنا سب کچھ جو سال بھر سیکھ کر جائیں گے، وہ 1 مہینے میں گھر جائیں گے، گاؤں کا مولوی ایسا دماغ پلٹ دے گا آپ کا کہ ارے آپ سعودی گئے وہاں بھی بن گئے، آپ کے باپ دادا ادھر کیا کیا کرتے تھے اور ابھی تک بھی کر رہے ہیں، اور اس لیے کر رہے ہیں، دیکھو وجہ یہ ہے، وہ ایسی ایسی دلیلیں عقلی دے گا کہ آپ وہاں پر چکر کھا جائیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ یہ کچھ پرنسپل باتیں، اصول کی باتیں آپ سمجھیں تاکہ یہ اصول آپ کے پاس رہیں، اور کچھ اپنے عقل میں یہ باتیں محفوظ کر کے رکھیں تاکہ وقت پر کام آئیں۔ سمجھ گئے؟ اب کوئی بھی بندہ جب کسی کو سفارشی بناتا ہے، کوئی بھی بندہ کسی کو سفارشی بناتا ہے تو کس کو بناتا ہے؟ کس کو بناتا ہے؟ یعنی ہم اس سے قطع نظر ایک چھوٹی سی مثال، آپ کی کوئی ضرورت ہمارے پاس ہے اور آپ جو ہے آپ کی سفارشی بن کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور میں جو ہے نہ آپ کو جانتا ہوں نہ آپ کو جانتا ہوں، تو کسی کی سفارش کوئی فائدہ دے گی ہمارے نزدیک؟ سیم جیسے آپ جیسے وہ۔ لیکن اگر آپ کو کوئی ضرورت ہے اور میں آپ کو نہیں پہچانتا ہوں، لیکن آپ ہمارے یہاں دعویٰ سینٹر میں کام کرنے والے ہمارے کسی ساتھی کے واسطے سے جب آئیں گے جس کو میں جانتا ہوں، تو کچھ فائدہ پہنچائے ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہے نا؟ یہی تو اصول ہے نا سفارش کا، یہی اصول ہے۔ تو یہ اصول چند پوائنٹس کے اندر اس طرح بیان کیا جاتا ہے کہ بھائی آپ سفارشی جس کو آپ یعنی جس کو پکار رہے ہیں، اب سفارشی جس کو بنانا ہوتا ہے، کہتے ہیں بھائی چلیے ذرا مجھے فلاں جگہ کام ہے، تو آپ ان کو گویا کہ بلا رہے ہیں۔ اب وہ بلانا چاہے ان کو دعا سمجھ لیں، چاہے ان کو اگر وہ زندہ ہیں تو آپ کی بات سنیں گے، نہیں تو مردہ ہیں قبر میں ہیں تو وہ تو سنیں گے بھی نہیں، لیکن آپ اپنے گمان کے مطابق سمجھ رہے ہیں میں اس کو بلا رہا ہوں، اے اللہ، اے پیر صاحب مجھے اللہ سے قریب کر دیں، ہے نا؟ اب وہ پیر صاحب کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے پاس سفارشی جو جائے گا اس کی کیا حیثیت ہونی چاہیے؟ سمجھ گئے نا؟ تو کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کسی سے کچھ مانگتے ہیں تو بھائی پہلا نمبر ہے کہ وہ اس چیز کا مالک ہو، اس چیز کا مالک ہو، ٹھیک ہے، تاکہ وہ آپ کو دے سکے۔ اب مالک کیسے بنے گا؟ آپ کی ایک کمپنی ہے، ٹھیک ہے، کمپنی کا مالک ملکیت اس کی ہے نا۔ اب کمپنی میں سے اگر کوئی چیز آپ مانگیں گے تو وہ تو مالک ہے، دے سکتا ہے نا۔ ایک بادشاہ ہے،
آپ اس کی بادشاہت میں سے کوئی چیز مانگیں گے تو وہ مالک ہے، دے سکتا ہے نا۔ اب مالک کیسے ہوتا ہے؟ یعنی اللہ نے آپ کو دنیا کی اگر مثال لیں تو اللہ نے جو چیز آپ کی ملکیت میں دے دیا آپ اس کے مالک ہو گئے، ایک محدود ملکیت آپ کی ہو گئی ہے نا۔ اب کوئی آپ سے مانگے تو اسی محدود ملکیت میں سے کچھ مانگے تو مل سکتا ہے۔ اب آپ کی جیب میں اگر 10 ریال ہے اور کوئی کہے بھائی 1 ملین ریال آپ سے مجھے چاہیے، تو یا تو مانگنے والا پاگل ہوگا اور یا تو آپ کہیں گے بھائی کیا مذاق کر رہے ہو۔ تو اگر ایک قبر میں مدفون شخص کو آپ کہتے ہیں اے پیر عبد القادر جیلانی آپ ذرا میرے لیے اللہ سے سفارش کر دیجئے، اب یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی رحمۃ واسعہ اپنے لیے سفارش کی طاقت رکھتے کیا؟ وہ رکھتے نہیں رکھتے نا؟ تو جو اپنے لیے طاقت نہیں رکھتے وہ آپ کے لیے کیا کر سکتے؟ وہ کر سکتے؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ پھر یہ تو ہماری بیوقوفی ہوگی نا کہ ہم جو چیز جس چیز کے مالک وہ نہیں ہیں ان سے ہم وہ طلب کریں۔ ٹھیک ہے، دوسری حیثیت، دوسری حالت کیا ہے کہ اگر مالک نہیں ہیں پورے کے تو بھائی ٹھیک ہے، پارٹنر اگر ہو جائیں، پارٹنر ہیں تب بھی کچھ حیثیت آپ کی ہوگی۔ ایک کمپنی ہے اس میں 50% ہمارا، 50% ایک پارٹنر ہے ہمارا، تو ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی مانگنے آ رہا ہے تو چلو ٹھیک ہے، جس سے مانگ رہا ہے وہ پورے کا مالک نہیں لیکن آدھے کا مالک تو ہے نا، تو بھی کچھ کر سکتا ہے۔ لیکن یہاں معاملہ یہ ہے کہ کسی چیز کے بھی مالک نہیں ہے بندہ۔ تیسری حالت کہ وہ چلو پارٹنر نہیں ہے، پورے کا مالک نہیں ہے، پارٹنر نہیں ہے، لیکن معاون ہے، مددگار ہے۔ جس طرح ایک کمپنی کا مالک ہوتا ہے تو اس کا ایک سیکریٹری ہوتا ہے یا مینیجر ہوتا ہے، ایک صدر ہے، پرائم منسٹر ہے تو اس کے وزراء ہوتے ہیں اس کے نیچ میں، ایک بادشاہ ہے تو اس کا وزیر ہوتا ہے، یہ سب اس کے معاونین ہیں۔ تو بھئی ٹھیک ہے، وہ اصل بادشاہ یہ نہیں ہے لیکن اس کے معاون ہیں، تو پھر آپ اس کے ذریعے جائیں گے تو وہ بادشاہ تک پہنچا دے گا آپ کو، ہے نا۔ یہ ہم نے دنیا کی مثال دی تاکہ آپ اللہ کے بارے میں سمجھیں، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ۔ اللہ کا بھلا وزیر کون ہے کوئی؟ اللہ کا معین کون ہے؟ اللہ کا مددگار کون ہے؟ کوئی ہے؟ اللہ کسی مددگار کا محتاج ہے؟ جب اللہ کے کوئی مددگار نہیں، کوئی وزیر نہیں، کوئی سیکریٹری نہیں، اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اللہ فرد ہے، صمد ہے، اللہ کے نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی بیٹی ہے، نہ کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی باپ ہے، نہ کوئی ماں ہے، اللہ تو اکیلا ہے۔ تو پھر کس کو لے کر آپ جائیں گے اللہ کے پاس سفارش کرانے کے لیے؟ کوئی ہے؟ چوتھی حالت یہ ہے کہ وہ وزیر بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ایک تھوڑی اب یہ ہم چوتھا جو ہے نا، یہ انسانوں کے سلسلے میں بات آ گئی، مولوی رحمہ نے بیان کرتے کرتے اللہ سے، پھر نیچے چوتھی حالت جو ہے کہ بھئی ہم انسانوں کے درمیان جو سفارشات کرتے ہیں، کوئی نہیں ہے، صرف پہچان ہے، صرف وہ ہے، نہیں بھی پہچان ہے، مقام والا ہے، تھوڑا مرتبہ والا ہے، ہمارے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن میں ایک ایسی جگہ ہوں، وہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ اس کا اپنا مقام ہے اور اس کی طاقت کے اندر ہے، کچھ اپنا وہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہم لوگ آپس میں سفارشات کرتے ہیں تو اس سفارش کی گنجائش مخلوقات کے درمیان موجود ہے، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کے تعلق سے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔
تو یہ چند باتیں سفارشات کے تعلق سے تھیں کہ تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ وہ سفارش جو سمجھ کر ہم غیر اللہ کو پکارتے ہیں اس کی حیثیت کیا ہے۔ تو جائز سفارش وہ 6 قسمیں جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بیان کیا، وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مختلف مومنوں کے سلسلے میں مختلف احادیث کے ذریعے، صحیح احادیث کے ذریعے ثابت ہیں، سمجھ گئے؟ لیکن وہ کن شرطوں پر ہیں کہ اللہ کی اجازت ہو، جس کو اللہ اجازت دے گا وہی سفارش کرے گا، جس کے لیے اللہ اجازت دے گا اسی کے لیے سفارش کی جا سکتی ہے۔ کوئی سفارشی منمانی نہیں کر سکتا ہے اللہ کے ہاں، اور غیر محدود سفارش اللہ کے ہاں نہیں ہے، محدود ہے، جیسا کہ احادیث کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ اس سفارش کو ہم ثابت کرتے ہیں کیونکہ کتاب و سنت کے اندر اس کا اثبات موجود ہے، اور جو سفارش جس سفارش کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک لازم آتا ہے اس سفارش کا انکار کیا جاتا ہے، اس کی نفی کی گئی ہے شریعت کے اندر کہ اس کی کوئی حیثیت شریعت کے اندر نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش شریعت کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے اپنا عقیدہ صاف کر لینا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں کوئی بھی نہ کوئی فرشتہ اور نہ کوئی نبی رسول، نہ کوئی پیر ولی بزرگ، نہ کوئی بھی اللہ کے یہاں کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا۔ غیر محدود مطلق سفارشات اللہ کے یہاں نہیں ہیں۔ اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ جس حد کے اندر چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا، جس کے لیے پسند کرے گا، جس کے حق میں پسند کرے گا، اسی کی سفارش اسی کے حق میں قبول کی جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي